السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں مینیسا کے محل میں محمد فاتح زگنوس کے ساتھ بیٹھے ایک نقشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر شہاب الدین پاشا سے پوچھتے ہیں کیا ماہی گیر تیار ہیں؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں وہ حکم کے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں اعلیٰ، آج رات انہیں باہر آنے دو۔ پھر زگنوس پاشا کہتے ہیں آج رات پورا چاند ہوگا، وہ جزیرے کے قریب نہیں آئیں گے اور وہاں محافظ بھی ہوں گے۔ اگر کیپلو کو پتا چلا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ چھپ جائے گا، ہم دوبارہ اس کا سراغ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تو محمد فاتح کہتے ہیں آل عثمان کے ہاتھوں کون بچا ہے؟ کیپلو تو کچھ بھی نہیں، آج رات چاند گرہن ہے۔ یہ اندھیرا کئی دنوں بعد ایک بار ہوتا ہے۔ بابل کے لوگ اسے سروز گرہن کہتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پہ آ کر کہتا ہے پائے تخت سے والی صاحب کو بھیجا گیا ہے، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو محمد فاتح کہتے ہیں انہیں آنے دو۔ زگنوس پاشا حیرانگی سے کہتے ہیں والی صاحب یہاں کیوں آئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مگر محمد فاتح کوئی جواب نہیں دیتے۔ کچھ دیر کے بعد بالی حمزہ بے اور سلطوق کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور وہ سب سینے پر ہاتھ رکھ کر آداب بجا لاتے ہیں۔ ادرنی میں سلطان سے ملنے کے بعد ہما خاتون بہت پریشان ہوتی ہے اور مارا ان سے کہتی ہے پریشان نہ ہو، اسے تنبیہ کر کے واپس بھیج دیں گے۔ یہ سن کر ہما خاتون کہتی ہیں تم مراد کو نہیں جانتی، اگر اس کا مقصد تنبیہ کرنا ہوتا تو وہ اسے نہ بلاتا۔ جواباً مارا کہتی ہے وہ صرف ان کا بیٹا نہیں بلکہ ریاست کا مستقبل بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسے کچھ ہونے دیں گے؟ تو ہما خاتون پوچھتی ہیں اور احمد، ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ ریاست کا مستقبل اب احمد کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں پریشان دیکھ کر مارا انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں وہ پہلا مشورہ یاد ہے جو تم نے مجھے دیا تھا جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی؟ یہ طاقتور لوگوں کی جگہ ہے، تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہاں زندہ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا، اس لیے اگر محمد کی جان بچانے کے لیے احمد کا گر جانا ضروری ہوا تو ہمیں ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ہما خاتون غصے سے کہتی ہیں کچھ مت کہنا، اگر محمد کی زندگی اپنے بھائی کی موت پر منحصر ہے تو اس سے بہتر ہے کہ محمد ہی مر جائے۔ جو کچھ ابھی تم نے کہا نہ میں نے سنا اور نہ تم نے کہا۔ مگر مارا کہتی ہے مسئلہ صرف محمد کے متعلق نہیں ہے ہما خاتون۔ اس کے ساتھ ہی ہما خاتون کھانسنے لگ جاتی ہیں اور مارا انہیں پانی پلاتی ہے۔ مینیسا میں محمد فاتح بالی بے سے پوچھتے ہیں خیر و بالی بے، ہنگری کے محلوں میں تمہارا نام گونجتا ہے لیکن ہم تمہیں اپنے محل میں دیکھ رہے ہیں۔ جواباً بالی بے کہتے ہیں ہماری شہرت اور ہماری زندگی سلطان مراد خان کے حکم پر ہے، ہم فرض نبھانے آئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کا فرمان محمد فاتح کو دے دیتے ہیں۔ اسی دوران وہاں شہاب الدین پاشا آتے ہیں اور بالی صاحب کو دیکھتے ساتھ وہ پرجوش انداز میں ملتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے ملتا ہوا دیکھ کر محمد فاتح پوچھتے ہیں کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواباً بالی بے کہتے ہیں ہم نے مل کر جنگیں لڑی ہیں رومیلیا کے قریب، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے زیادہ ہنرمند یہ ہے۔ فرمان پڑھتے ساتھ ہی محمد فاتح کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور شہاب الدین پاشا بالی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کہیں بالی بے، کئی میدان جنگ اور جنگجو دیکھے لیکن آپ سب سے مختلف ہیں۔ محمد فاتح کو پریشان دیکھ کر زگنوس بالی بے سے پوچھتے ہیں سلطان کا کیا حکم ہے؟ تو بالی بے کہتے ہیں شہزادے کو فوراً پائتخت بلوایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد فاتح اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بالی صاحب کے لیے حویلی کا انتظام کیا جائے، یہ بہت دور سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے ہم کل صبح کی نماز کے بعد اپنے سلطان کا فرمان مان کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمد فاتح وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ادرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ اسحاق پاشا کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے والچین فوج سے اپنی جانیں بچائی وہ پہاڑوں کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اسے تلوار سے مار دیا گیا، جبکہ سلطان کے سامنے ایک صندوق پڑا ہوتا ہے جس کے اندر مرجا اور اس کے باپ کے سر پڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی صندوق کو لے کر چلے جاتے ہیں اور جندارلی کہتا ہے ظاہری بات تھی کہ یانوس بچھو جیسی عادت اپنائے گا، میرے سلطان اگر آپ اجازت دے تو میں اطراف کی چھوٹی ریاستوں کی جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں اگر سب کچھ واضح تھا تو تم نے کوئی احتیاط کیوں نہیں کی پاشا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے یہ بات کوئی کیسے جانے کہ بچو کہاں ڈنگ مارے گا؟ تو سلطان کہتے ہیں تم جانو گے جندارلی، تم جانو گے بچو خوف کھاتا ہے آگ سے، کندیل اور چراغ جلا دیے جائیں، شاہی فوج کو جمع کیا جائے، چونکہ انہوں نے بچو جیسی عادت اپنائی ہے تو پھر کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر مینیسا میں شہاب الدین پاشا بالی بے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کھیل میں پھنس گئے جس کی وجہ سے ہم شہزادے سمیت یہاں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو بالی بے کہتے ہیں یہ سیاست ہے پاشا، کبھی وزارت ہوگی تو کبھی رسوائی، کبھی وزیر کبھی ذلیل، تم پریشان نہ ہو، مجھے بتاؤ کیا جندارلی اب بھی پریشانی پیدا کر رہا ہے؟ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں کیا وہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ اب دارالحکومت میں ہے لیکن اس کی آنکھیں اور کان ہمیشہ ہمارے اوپر رہتے ہیں۔ اس پر بالی بے کہتے ہیں اسی لیے تم اپنی احتیاطی تدابیر ہاتھ سے مت جانے دینا، جندارلی کی چالیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ خیر اسے چھوڑو، شہزادہ بہت ہی زیادہ خطرناک لگتا ہے، وہ ہمارے خلاف غصہ تو نہیں ہوا نا؟ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں کیوں؟ تو بالی بے کہتے ہیں کیونکہ ہم سلطان کا فرمان لا
کر قاصد بن کر آئی۔ یہ سن کر شہاب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں محمد روایات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ غصہ نہیں ہوگا۔ لیکن بالی بے ایک دم سے پوچھتے ہیں لیکن کیا؟ تو شہاب الدین پاشا سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر محمد فاتح نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ علینا ان کے قریبی باعزت کو سلا رہی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد محمد فاتح دعا مانگتے ہیں اور دعا کے بعد علینا ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے محمد میں سوچ رہی ہوں کہ کیا آپ کو براہ راست اپنے سلطان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں ہمارے پاس ہر تلوار کے لیے ذرا موجود ہے لیکن غداری کے لیے نہیں۔ میرے والد نے مجھے دوسری بار بلایا ہے، پہلی بار انہوں نے سلطان بنانے کا اعلان کیا تھا، پھر انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا۔ تو علینا پوچھتی ہے اور اب دوسری بار؟ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں چونکہ اس بار انہوں نے بالی بے کو بھیجا ہے، شاید اس بار وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علینا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک دم سے کہتی ہے کیا ہمارے سلطان تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جواباً محمد فاتح اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے اس خوبصورت دل کو اداسی سے مت بھرو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گی۔ ادھر باسنطینی قلعے میں یانوس تخت کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور قلعے پر سے پرانے پرچم اتار کر نئے پرچم لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک لڑکھڑاتا ہوا لڑکا وہاں پہ آتا ہے اور وہ یانوس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم ہمیں اکیلا نہیں چھوڑو گے، مجھے نہیں معلوم کہ میں ایک ٹانگ کے ساتھ تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں۔ جواباً یانوس کہتا ہے بڑے کام قدموں سے نہیں بلکہ دل سے کیے جاتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں ایک مقدس مشن کے لیے چنا ہے۔ اس پر وہ لڑکا کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو یانوس کہتا ہے مجھے خدا سے فریاد کرنے والے آدمی کی نہیں بلکہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ہمت چاہیے جو خدا سے بات کرتا ہو۔ امید ہے کہ ولاد اور مرزا کے سر سلطان تک پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تمہیں ادھرنی جا کر ان سے ملنا چاہیے، تم وہاں جا کر کہو گے کہ تم اپنی فوج سمیت کئی ساری ریاستوں کے ساتھ سلطان کے تابع ہونے جا رہے ہو، اس طرح تم اس بات کو یقینی بناؤ گے کہ وہ بہت کم تعداد میں یہاں آ جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ لڑکا پلٹ جاتا ہے تو یانوس اسے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے خدا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اسے میری بہت ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ منیسا میں محمد فاتح منصوبہ بناتے ہوئے زگنوس اور شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں مختصر یہ ہے کہ ہمیں بالی بے کو مصروف رکھنا ہوگا، لیکن اسے صورتحال سمجھائے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے ورنہ ہمیں باغی قرار دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس صورتحال میں کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمد فاتح بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں سلطان کا حکم دہلیز پر پہنچ چکا ہے، یا تو ہم حکم مانیں گے اور ان کے حضور پیش ہوں گے یا پھر آنے والی معلومات کے پیچھے جائیں گے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں یہ وہی ہے جو ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں شہزادے، ورنہ سمندری طوفان بھی ہمارے راستے کو نہیں روک سکتا، ہمارے پاس خاموشی سے پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس پر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں یہ سب جندالی کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے آنے کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھا۔ یہ سن کر محمد فاتح اٹھتے ہوئے کہتے ہیں ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیا تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں ہر شے آپ کی مرضی کے مطابق تیار ہے شہزادے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں لیکن ہمیں کیپلو کو زندہ پکڑنے کی ضرورت ہے، شہزادے آپ کو صبح کی نماز سے پہلے واپس یہاں ہونا چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر محمد فاتح کہتے ہیں ہم قسمت سے بھاگنے والے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن کوشش کیے بغیر اسے بھاگنا جو قسمت میں ہے یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو محمد فاتح کہتے ہیں آپ یہیں رکیں اور آرام کریں لالا، ہم ایک ساتھ بہت سی عظیم کوششیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب صرف تلواریں اور بہادری بولے گی، چلو شہاب الدین۔ اس کے ساتھ ہی محمد فاتح جب دیوان کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں تو سامنے بالی حمزہ بے اور سلطوق کے ساتھ پیرا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کے قدم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں، کچھ دیر تک نظروں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پھر بالی بھی آگے بڑھ کر محمد فاتح سے کہتے ہیں شہزادے کیا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں؟ آپ ملکوغلوں کے بیٹوں کے بغیر جنگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح چونک جاتے ہیں جبکہ شہاب الدین اور بالی بے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر محمد فاتح پہلے شہاب الدین کی طرف دیکھتے ہیں مگر ان کی معصومیت دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔